نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز لایا۔ ناظرین، اندھیرے میں ہر چیز سیاہ نظر آتی ہے، مگر روشنی کی یہ خوبی ہے کہ ہر چیز کو روشن کر دیتی ہے، بلکہ اس میں روشنی کی بدولت ایک خاص اور انوکھی چمک پیدا ہو جاتی ہے جو اسے مزید خوبصورت اور پرکشش بنا دیتی ہے، وہ چیز سیاہ ہو یا سفید۔ یہ تو عام روشنی کی بات ہے، لیکن اگر معاملہ نور ہدایت اور نور ایمان کا ہو تو اس کی تاثیر ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اس سے نہ صرف ظاہر بلکہ باطن بھی چمک اٹھتا ہے اور مقدر کا ستارہ جگمگا اٹھتا ہے۔ یہ نور ایمان کا ہی اثر تھا کہ حبشہ کی حبشی نسل سیاہ رنگت والے غلام ابن غلام بلال بن رباح پر ایمان کی روشنی کی کرنیں جب پڑتی ہیں تو ان کے مقدر کا ستارہ جگمگا اٹھتا ہے اور وہ مقام و مرتبہ ملتا ہے کہ بڑے بڑے سرداروں کو بھی نہیں ملا، جس کا امین ازل سے ہوا سینہ بلال، محکوم و صدا کے ہیں شہنشاہ و فقیر۔ اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے ایک معروف سردار امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ امیہ بن خلف کو جب پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہیں، بلال ایمان لا چکے ہیں، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیتا ہے۔ امیہ شریر بچوں کے ہاتھوں میں بلال کو کھلونا بنا دیتا ہے۔ امیہ بلال کی گردن میں رسی ڈال کے شریر بچوں کو دیتا ہے، وہ سارا دن آپ کو ذلیل کرتے، رسی سے کھینچتے اور گھماتے رہتے۔ یہیں بس نہیں، امیہ تپتی ہوئی ریت پہ نصف النہار کے وقت لٹا دیتا اور اوپر دہکتا ہوا پتھر رکھ دیتا۔ یہیں بس نہیں، اسی حالت میں کوڑے بھی برسائے جاتے، مگر بلال تیری استقامت پہ قربان، بلال کے منہ سے ایک ہی نعرہ بلند ہو رہا تھا، احد احد پکار رہے تھے۔ کوئی ایک لمحہ بھی نہیں آیا کہ جب کہا ہو امیہ آقا مجھے چھوڑ دیجئے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑ دیتا ہوں، کبھی نہیں۔ امیہ کے ظلم کی انتہا دیکھیں، دہکتے ہوئے کوئلوں پہ لٹایا جاتا ہے، بلال کی چربی پگھلتی ہے تو کوئلے ٹھنڈے ہوتے ہیں، مگر بلال کے منہ سے احد احد نکلتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلال کی سہالت سے پریشان ہے، ابو بکر صدیق بھی پریشان ہے، صدیق اکبر ایک دن گزر رہے ہیں، بلال پر جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے، صدیق اکبر رک جاتے ہیں، امیہ سے مخاطب ہوتے ہیں، امیہ اس بیچارے پر ظلم ختم کر دے، اس کب تک اس پہ ظلم کرتا رہے گا، اس کی کھال تو ساری چھنی ہوئی پڑی ہے۔ امیہ بڑی حقارت سے کہتا ہے، ابو بکر اگر آپ کو اتنا ہی ترس ہے اس پہ تو اسے خرید کیوں نہیں لیتے؟ حضرت ابو بکر صدیق جو پہلے سے تیار تھے، ذہنی طور پر خریدنا چاہتے تھے، فرمایا امیہ بول، قیمت بول۔ امیہ نے اپنے لحاظ سے بہت بڑی قیمت مانگی، حضرت ابو بکر صدیق نے فوراً حضرت بلال کو خرید لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور آزاد کر دیا۔ حضرت بلال تب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے اور ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے۔ حضرت بلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہوش کھو بیٹھتے ہیں، اذان کا وقت ہوتا ہے، صحابہ کرام اذان کے لیے کہتے ہیں میرے اندر ہمت نہیں ہے، میں اذان نہیں دے سکوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق سے اجازت لے کے شام کی طرف روانہ ہونا چاہتے ہیں، صدیق اکبر کہتے ہیں بلال نہ جائیں، نبی کا شہر چھوڑ کر نہ جائیں۔ بلال کہتے ہیں نبی کے شہر میں اب رہا کیا ہے، مجھے میرے نبی نظر نہیں آتے، میرا ان گلیوں میں دل نہیں لگتا۔ صدیق اکبر اصرار کرتے ہیں، بلال کہتے ہیں اے صدیق اکبر، اگر آپ نے مجھے اپنے لیے خریدا تھا تو میں رہ جاتا ہوں، اگر اللہ کے لیے خریدا تھا تو میں آزاد ہوں، مجھے جانے دیجئے۔ بلال شام چلے جاتے ہیں، کچھ عرصہ گزرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، حضور فرماتے ہیں بلال بے وفائیاں آپ نے ہمیں ملنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ بلال اسی وقت لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے اونٹ پہ سوار ہوتے ہیں اور مدینے میں تشریف لاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں داخل ہوتے ہیں، مسجد نبوی میں کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے
लगती है, कभी उस कोने में तलाश करते हैं, कभी उस कोने में तलाश करते हैं, मगर महबूब नजर नहीं आते। बिलाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पे लेट जाते हैं, चीखें आहें सिसकियां भर भर कर रो रहे हैं और फरमा रहे हैं, लब्बैक या रसूलल्लाह, आपका गुलाम हाजिर है। आपने फरमाया था मिलने चले आओ, मैं आ गया हूँ, आप ही नजर नहीं आते। मदीने में शोर मच जाता है कि बिलाल आ गए हैं, बिलाल आ गए हैं। लोग आते हैं, नमाज का वक्त होता है, अजान के लिए दरख्वास्त करते हैं। बिलाल वो अजान जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सुनाया करते थे, आज फिर वो सुना दें। बिलाल इनकार करते हैं, मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं वो अजान कह सकूं। आखिरकार हजरत हसन और हुसैन की सिफारिश करवाई जाती है। बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत हसन और हुसैन को इनकार नहीं कर पाते, अजान के लिए खड़े होते हैं। अल्लाह अकबर की सदाएं मदीने में गूंजती हैं। लोग हत्ता के पर्दा नशी खवातीन भी घरों से बाहर निकल आती हैं। उन्हें यूं लगता है जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर वापस लौट आया है। लोग चीखे मारते हुए घरों से बाहर निकल आते हैं। मस्जिद नबवी में रश हो जाता है, हजूम खड़ा हो जाता है। हजरत बिलाल अजान कहते जाते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं जज्बात बेकाबू होते जाते हैं। बिलाल जब पहुंचे हैं शादो अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह पे, गश खा के गिर पड़ते हैं। लोगों की सिसकियां आहे हैं। हजरत बिलाल को जब होश आता है, फरमाते हैं जब मैं पहले अजान देता था तो अपने नबी की जियारत कर लेता था, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही देता था नबी होने की, तो मेरे नबी मेरे सामने होते थे, मेरी आंखों को ठंडक पहुंच जाती थी। आज मुझे मेरे नबी नजर नहीं आ रहे, इस मदीने में मेरा दिल नहीं लग रहा। बिलाल उसके बाद दोबारा शाम चले जाते हैं, फिर जिंदगी में कभी लौट के मेरे नबी के शहर में वापस नहीं आए। ये वो बिलाल हैं जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जन्नत में सबसे पहले बिलाल दाखिल होंगे। पूछा गया वो कैसे? फरमाया जिस नाका पे मैं सवार होऊंगा उस नाका की मुहार मेरे गुलाम बिलाल ने पकड़ी होगी, तो साफ ज़ाहिर है गुलाम पहले दाखिल होगा। ये वो बिलाल हैं जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जन्नत में मुझे किसी के चलने की आहट महसूस हुई। पूछा जिब्राइल अलैहिस्सलाम से, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये आपके गुलाम बिलाल के चलने की आवाज है। अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहब्बत करने वाला और बाअमल उम्मती बनाए। आमीन।